انتہائی قابل صد احترام محترم جناب سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان، محترم جناب راؤ محمد ظفر صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب جنوبی، محترم جناب سید ذیشان اختر صاحب، محترم جناب پروفیسر افتخار ہاشمی صاحب، محترم جناب جام حضور بخش صاحب، محترم جناب ملک کامران صاحب، محترم جناب عبدالحی صاحب اور آنے والے دیگر تمام معزز مہمانان گرامی، خواتین اسلام، محترم جناب سید ذیشان اختر صاحب اور کامران ملک صاحب نے جو جماعت اسلامی کا ویژن بہاولپور یہاں پر پیش کیا اور ایک اجمالی خاکہ پیش کیا، اس کے بعد کوئی بات رہتی نہیں ہے کرنے کو، اور مجھ سمیت آپ سب لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ جس شخصیت کے لیے یہ پروگرام سجایا گیا وہ یہاں پر آئیں اور ہم سے مخاطب ہوں، لیکن ظاہری بات ہے حلقے کی مختصر نمائندگی پیش کرنے کے لیے چند لمحات کی حاضری ہے۔ محترم امیر جماعت شہر بہاولپور جو کہ 21 یونین کونسلز کے اوپر مشتمل ہے، 1970 میں اس کی آبادی 45,000 سے کم تھی، اور آج 2023 کے اندر بہاولپور شہر کی آبادی 9 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ شہر بہاولپور 2 صوبائی حلقوں کے اندر تقسیم ہے، جس کے اوپر ایک NA کا حلقہ ہے۔ شہر بہاولپور جو کہ ایک ایسا جزیرہ بن چکا ہے، پرامن جزیرہ، جس طرح صحرا کی ریت ہوتی ہے۔ بہاولپور شہر کے جو مسائل ابھی سید ذیشان اختر صاحب نے پیش کیے، یعنی 9-10 لاکھ کی آبادی کے اوپر میٹروپولیٹن کارپوریشن بہاولپور، سیوریج کے بھی ذیشان بھائی نے بات کی، تو سیوریج کے لیے جو پورے بہاولپور شہر کے اندر سیور مین ہے، صرف پرماننٹ سیور مین 200 ہے۔ یہ وہ شہر بہاولپور ہے کہ جہاں پر گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بچے گٹروں کے اندر گر جاتے ہیں، اور گزشتہ 3 ماہ قبل بدر شہر کے اندر ایک شخص گٹر کے اندر گرا، اور وہ گٹر اتنا گہرا تھا کہ اس کی لاش دوسرے دن جا کے ملی، وہ بھی ملتان سے انہوں نے ٹیم منگوائی اور انہوں نے اس کی لاش کو نکالا۔ یہ جو گزشتہ جولائی کے اندر موسم برسات تھا، انتظامیہ کی ساری کلی کھل گئی اور پورا شہر بہاولپور جو ہے وہ گٹروں کے گندے پانی کی نظر ہو گیا، جگہ جگہ کے اوپر گڑھے پڑ گئے اور پورا نظام چوک ہو گیا۔ میں انتظامیہ سے اس حوالے سے ملتا رہا، سینٹری سے، چیف سینٹری سے، CO سے، انہوں نے حسب روایت نہ بھی نہیں کی اور کیا بھی نہیں کام، اور پھر میں آخری دفعہ ان سے کہہ کے آیا کہ اس کے بعد میں روڈ کے اوپر آپ سے ملوں گا، اور پھر میں نے اپنے حلقے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سینکڑوں کے تعداد کے اندر میں نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کا گھیراؤ کرایا۔ جب ایک دن پہلے میں نے پریس ریلیز جاری کی تو ساری رات CO بھاگتا پھر رہا تھا کہ ایک کپ چائے کا میرے ساتھ بیٹھ کے پی لیجیے، تو میں نے کہا کہ میں آپ سے پہلے کہہ کے آیا تھا کہ میں اس کے بعد روڈ پر ملوں گا۔ میرے حلقے کے لوگ گواہ ہیں کہ پھر ہم نے ان کو روڈ کے اوپر لا کے ان سے بات کی، اپنے تمام مطالبات دستخط کروائے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا کام جوں کا توں ہے۔ آج کے اس پروگرام کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے میں یہ بات ان کو بار بار کرانا چاہتا ہوں، اس ورکر کنونشن کی تیاری کے اندر میں مصروف تھا، اور تم نے اگر شہر بہاولپور کے سیوریج کے مسائل کو حل نہ کیا تو میں تمہارا ناطقہ بند کر دوں گا۔ بہاولپور شہر کے اندر بدر شہر جو کہ ایشیا کی کچی آبادی ہے، سب سے بڑی کچی آبادی ہے، وہاں پر بالخصوص اور شہر بہاولپور کے اندر سوئی گیس کے پریشر کا مسئلہ ہے۔ بہاولپور شہر کے اندر جو پوش ایریاز ہیں وہاں پر سوئی گیس کی ٹائمنگ زیادہ ہے، اور بہاولپور کے جو غریب ایریاز ہیں اس کے اندر سوئی گیس کی ٹائمنگ کم ہے، یعنی 1.5 گھنٹہ بمشکل سوئی گیس دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے سوئی گیس کے حکام سے بات کی اور ان سے کہا کہ مہربانی کر کے ہمارے حال پہ رحم کیجئے، تو انہوں نے پھر جو وعدہ کیا اور اس کے بعد وہ وعدہ نہ نبھایا، اور پھر میں نے احتجاج کی کال دی، اور جب احتجاج کی کال دی تو 15 منٹ کے بعد کال آئی کہ جناب ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں نے کہا میں نے تو چکر لگائے، کمپلینٹس کی اور آپ سے بات کی، لیکن آپ نے بات سننا گوارا نہیں کی۔ ہم پھر ایک دفعہ گئے، گیس حکام کے پاس گئے، انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس کے پریشر کو بھی ٹھیک کریں گے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ بہاولپور شہر کے اندر پرانی لائنیں ڈلی ہوئی ہیں اور گیس لیک ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے یہ گیس تھوڑے دیر کے لیے دیتے ہیں کہ نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ گیس چھوڑا جائے گا، اور نہ ان کو UFG پڑے گی جو ان کے اوپر فائن پڑتے ہیں۔ لیکن افسوس در افسوس
आज के इस प्रोग्राम के अंदर भी गैस के महकमे के हमनवा बैठे सुन रहे होंगे, उन्होंने हमारे जाय की कदर नहीं की, और जिस इलाके के लिए हम गए, मैं भी गया और मेरे जिला भी वहां पर गए, उसकी गैस इन्होंने बिल्कुल बंद कर दी है और मुझे मैसेज भेजा है कि तुमने गलत महकमे से पंगा ले लिया है। मैं आज इंतजामिया और मीडिया के तवज्जो से इन तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। तुमने अगर शहर बावलपुर के अंदर जिस तरह मजाफात के अंदर, जिस तरह यजमान के अंदर, जिस तरह मुसाफिर खाना के अंदर और दीगर जगहों के ऊपर गैस की टाइमिंग ना बढ़ाई तो मैं तुम्हारा नाश्ता बंद कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। शहर बावलपुर के अंदर तालीम की बात की, शहर बावलपुर के अंदर ट्रैफिक की बात की, शहर बावलपुर के अंदर रोजगार की बात की गई। मेरे इस हल्के के अंदर एक हल्का मंगवानी का भी है, दरमियान में दरिया पड़ता है, 500 मीटर का वाया भी नहीं होगा और लोग दरिया क्रॉस करके बस्ती के अंदर जाते हैं और जब पानी आ जाता है तो आना जाना इतना मुश्किल हो जाता है कि वहां पर खवातीन को लाते हुए जो हामला खवातीन थी, रास्ते में उनकी वफात हो गई। मैं मंगवानी के अंदर गया और मैंने उनसे कहा कि तुम लोगों को वोट देते हो, असम्बलियों के अंदर पहुंचाते हो, तुमने कभी पुल का मुतालबा नहीं किया? तो उन्होंने कहा जी कई दफा किया लेकिन किसी ने असम्बली के अंदर जाके बात नहीं की। मैं मंगवानी के अंदर गया और लोगों से कहा कि सारी बातें छोड़ दो, आओ तुम्हारे पुल के लिए हम ये मुहिम चलाएंगे, तहरीक चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे तुम हजारों की तादाद के अंदर शहर भावलपुर के अंदर बंदे दो, मैं इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे इस मसले को लेकर चलूंगा। मेरे दोस्तों और साथियों, तहरीक सूबा भावलपुर के हवाले से मेरा तारुफ हुआ। 1970 से जमात इस्लामी वो वाहिद वफाकी जमात है जो सूबा भावलपुर की सुर्खेल है। सूबा भावलपुर दूसरी जमातें सिर्फ सियासी स्टंट के तौर पे इस्तेमाल करती हैं सूबा भावलपुर के नाम को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने तहरीक सूबा भावलपुर के प्लेटफार्म के ऊपर भावलपुर की वफाकी हैसियत को मनवाया है। आज बीबीसी भी ये रिपोर्ट करता है कि ये वाकई सूबा था और सैयद वसीम अख्तर का एक सबसे बड़ा एहसान इसके अंदर ये था कि पंजाब असेंबली के अंदर जो मुत्तफिक का करारदाद मंजूर हुई, हम मुल्तान सूबे के मुखालिफ नहीं है, हम जुनूबी पंजाब सूबे के मुखालिफ नहीं है, हम तो अपने सिर्फ हक की बात करते हैं। हमने बच्चे बच्चे तक ये पैगाम पहुंचाया और आज ये पैगाम जुबान ज़बे आम हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल इसकी सूबाई हैसियत जरूर बहाल होगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम 2023 के इंतखाबात की पहली कड़ी है। ये वो सिलसिला है, आपका आना खैर मुबारक हो और इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात के अंदर मैं आपको ये बात दावे से कहता हूं, आप हमारे कारकुनान हैं, आप हमारे हमनवा हैं। जाइए, जो लोग असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं, ये आने वाले दिनों के अंदर इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। अगर उन सबसे बेहतर नुमाइंदगी ये पैनल कर सकता हो तो लोगों से कहिए कि छोड़ दीजिए बाकी सब पार्टियों को और जमात इस्लामी और तराजू के ऊपर ठप्पा लगाइए। मैं आखिर मेरा शार के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि गिन गिनते सहारे जीवन को क्यों लोग अंगारा कर गिन दिन, क्यों अपने ते वो मान करें जरा कख सहारा कर गिन दिन। असा खून ते पत्थर दे देते हिना बूटियां को शादाब कीता, हुण बूह दा वेला आया आई ता लोग किनारा कर गिन दिन ते मौजाना बनते फिर वजना। यह रीत परीत है मर्दा दी कम हिमते बहते बनने ते तूफान नजारा कर गिन दिन। वस्सलाम।